ایک انسان ایسا بھی ہے جو آیا بعد میں ہے، کمال پہلے دکھاتا ہے۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس بندے کا کمال جو آیا بعد میں ہے، کمال پہلے دکھایا۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے پھل کو کھا لیا، میں زمین پر اتر آیا، اللہ رب العزت سے میں رابطہ کرتا مگر میرا رابطہ قائم نہ ہوتا۔ یا اللہ تو مان جا، اللہ تو مان جا، مگر رابطہ قائم نہ ہوتا۔ ادھر سے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آدم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ میں طریقہ کار بدل نہ لوں، مانگنے کا انداز سٹائل بدلتا ہوں۔ آج انداز بدلا، انداز بدل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ تو اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، میری سنوائی نہیں ہو رہی، تو مہربانی کر محمد کے صدقے ہی مان جا۔ اللہ فوراً متوجہ ہوا جل جلالہ، پوچھا مجھے آدم یہ بتا کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، ابھی تک تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، تو نے کیسے پہچان لی؟ وہ جانتا سب کچھ ہے، اس کے باوجود پوچھتا تو مجھے بتا کیسے تو نے پہچانا؟ عرض کرتے مولا لما خلقتنی بیادک، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، جب تو نے اپنی پھونک میرے وجود میں ماری، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے اپنا سر بلند کیا، فَنَظَرْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، تو میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ ایک طرف تیرا نام لکھا ہے، ایک طرف محمد کا نام لکھا ہے، فعرفت انک لم تضف مع اسمک الا احب الخلق الیک، مولا مجھے تو پتا اسی وقت چل گیا کہ یہ بندہ جس کا نام، جس انسان کا نام لکھا ہے وہ معمولی نہیں ہو سکتا، کہ بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، ساری کائنات سب سے زیادہ پیارا اگر مجھے لگتا ہے تو یہ میرا مصطفیٰ ہے۔ اگر سادہ سا مطلب، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں جمادات کو رکھ دو، نباتات کو رکھ دو، حیوانات کو رکھ دو، بشر کو رکھ دو، جنات کو رکھ دو، ولی کو رکھ دو، غوث کو رکھ دو، کتب کو رکھ دو، ابدال کو رکھ دو، سیابی کو رکھ دو، سب نبیوں کو رکھ دو، سب رسولوں کو رکھ دو، اور اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں میرے مصطفیٰ کو رکھ دو، تو اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ رب ذوالجلال نے فرمایا لولا محمد ما خلقتک، آدم اگر میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور میں پیار سے کہتا ہوں کہ اگر آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو شیش کہاں سے آ جاتے؟ آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو یحییٰ کہاں سے آ جاتے؟ اگر آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو موسیٰ عیسیٰ کہاں سے آ جاتے؟ پتہ یہ چلا کہ اگر آدم صفی بن رہے تھے تو سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، نوح نجی بن رہے تھے تو سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، جودی پہاڑ تک کشتی پہنچ رہی تھی، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، کوڑیوں کو شفا یاب کیا جا رہا تھا، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو مسخر کر رہے تھے، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، اور عیسیٰ روح اللہ غیب کی خبریں دے رہے تھے، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ اور پیار سے کہتا ہوں پہلے بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چلتا تھا، آج بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہے، جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہوگا، اور جب حشر میں اٹھیں گے وہاں بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہوگا۔ نعرہ رسالت،
ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ قبر میں جائیں گے کیسے سکہ حضور کا چل رہا ہو. میں کہتا ہوں آؤ الجامع الصحیح البخاری کو پڑھو، اور یہ حدیث پاک ایک نہیں متعدد مقامات پر موجود ہے. جب کوئی شخص قبر میں جائے گا یا جاتا ہے، اب بھی جا رہا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے. تیسرا اہم ترین سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس بندے کے لیے تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، بتا کیا کہا کرتا تھا. جو منافق ٹائپ کا ہوگا وہ کہے گا جیسے لوگ کہتے تھے ویسے ہی میں کہہ دیتا تھا. حدیث پاک میں فرشتہ کہے گا ما تلیتا ولا دویتا، تو نے اتنا کچھ پڑھا اس کے چہرے کو پڑھا ہی نہیں، اتنا کچھ تو نے جانا مگر اسے تو نے جانا ہی نہیں. حدیث پاک میں دیکھا تھوڑا آئے گا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان میں لگے گا، پریکٹس شروع ہو جائے گی، قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا. العیاذ باللہ. اگلی قبر، یہ کسی دیوانہ مصطفیٰ کی قبر ہے، حضور کی عاشق کی قبر ہے. جب اس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس کے لیے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. ہر بندہ آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے، آج حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے. جو کچھ آج کہتا ہے بغیر کسی تکلف کے قبر میں کہنا شروع ہو جائے گا. آج جو دیوانہ مصطفیٰ ہے، حضور کے جو اوصاف بیان کرتا ہے، وہ دیکھ کر کہے گا، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ وہ دیکھ کر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے بارے میں پوچھتے ہو. اللہ، یہ تو بددعا کے چہرے والا ہے، یہ تو واللیل کی زلفوں والا ہے، یہ تو علم نشرہ کے سینے والا ہے، یہ تو ید اللہ کے ہاتھوں والا ہے، یہ تو وما رمیتہ کی پھینک والا ہے. یہ تو وہ آ گیا ہے جو نگاہوں کو جھکایا کرتا تھا اور فرمایا کرتا تھا کانا يعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنفی عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ. وہ نگاہوں کو جھکاتا تھا، زمین کے پاتال کو تک لیا کرتا تھا اور نگاہوں کو اٹھایا کرتا تھا. مصلی امامت پہ ہوتا تو اعلان کیا کرتا واللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم. میرے صحابہ جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں چہرہ میرا سامنے ہوتا ہے، میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو ارادے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں میں مصطفیٰ انہیں بھی دیکھ لیا کرتا ہوں. اور یہ تو وہ آ گیا جو فرش سے زمین پر کھڑا ہوتا تھا، مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کرتا انی رأیت الجنت، کہ دنیا والوں میں کھڑا مدینے کی گلیوں میں ہوں مگر یہاں پر میں کھڑے کھڑے جنت الفردوس کے جلووں کو تک رہا. یہ تو وہ آ گیا جو اعلان کیا کرتا تھا انی ارا ما لا ترونا، جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں مصطفیٰ دیکھ لیا کرتا ہوں. یہ وہ آ گیا جو اعلان کیا کرتا تھا انی اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں. یہ وہ آ گیا جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینے والا تھا. یہ وہ آ گیا ہے کہ یہاں پر وہ چاند کو توڑ کر پھر جوڑ دینے والا ہے. یہ وہ آ گیا ہے کہ اپنی انگلیوں کو برتن کے اندر رکھا کرتا تو اعلان کرتے ہیں صحابہ کرام انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ، کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا اس آمنہ کے لال کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے. تم کہتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے اذا تبسم لقد اضاء البیت، جو مسکرایا کرتا تھا تو رات کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیا کرتا تھا. تم کہتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ، جب کلام کیا کرتا تھا تو اس کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتی تھی. تم پوچھتے ہو یہ کون آ گیا؟ یہ وہ آ گیا ہے، یہ وہ آ گیا ہے
یہ وہ آ گیا جن کے لیے سراقہ بن مالک وہ سامنے آ رہا ہے تو کائنات کیا کہا تھا کہ اے زمین تو چر جا، یہ میری دشمنی میں آ رہا ہے. فَارْتَدَبَتْ بِهِ فَرَسَهُ إِلَىٰ بَطْنِهَا فِي صَخْرِ الْأَرْضِ. وہ زمین وہ سخت تھی مگر میرے مصطفیٰ کے حکم سے وہ زمین چر جاتی ہے. یہ وہ آ گیا ہے، یہ وہ آ گیا ہے. اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، جو وضو کرتا تھا اس کے جسم پر لگنے والا پانی ابھی زمین پر گرتا نہیں تھا کہ اس کے چاہنے والے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے. یہ وہ آ گیا. واللہ ان یتنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل فدلک بها وجهه وجسمه. یہ وہ آ گیا کہ جب اپنا تھوک مبارک پھینکا کرتا صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا لیا کرتے تھے. کاش کے ان کا لعاب دہن وہ ہمارے ہاتھوں پہ گر جائے اور جس کے ہاتھ پہ گر جاتا تو پھر فدلک بها وجهه اپنے چہرے پر مل لیتا، وجسمہ اپنے جسم پر مل لیا کرتا. اور جس صحابی رسول کو یہ سعادت حاصل نہ ہوتی، وہ جس کے ہاتھ مبارک پر پہلے گرا ہوتا اور وہ اپنے چہرے پہ مل چکا ہوتا، سینے پہ لگا چکا ہوتا، دوسرے صحابی اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مل کر اپنے جسم پر لگا لیا کرتا. تم پوچھتے یہ کون آ گیا؟ یہ وہ آ گیا ہے، یہ وہ آ گیا ہے جو میری محبتوں کا مرکز ہے. یہ وہ آ گیا جو میری مستی کا مرکز ہے. یہ وہ آ گیا ہے کہ آیا بعد میں ہے مگر اپنا کمال پہلے دکھاتا رہا. اور یہ جس کا کمال